کہ لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں. انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی، جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے، جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ میرے پاس. تو وہی حدیث ہے، را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا، قیس بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بعد صلاۃ الصبح رکعتین، صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت الگ سے نماز پڑھی، بعد میں اس نے 2 رکعتیں ادا کر دی. جب وہ 2 رکعت پڑھ چکا عمل کیا ہے. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصفي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. رواہ ابو داؤد، یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اب دیکھیے کیا ہے، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے. جب مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتدیوں کی طرف ہوتا تھا. ہمارے یہاں ایسا سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مصلی پہ کھڑے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ. اب مقتدی کتنی دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں. ادھر مقتدی نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر. غلط ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا اذا قمنا الی الصلاۃ، جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی ہماری صفیں درست فرماتے، ہماری صفوں کو درست کر دیتے، ہماری صفیں سنبھالتے. کوئی آگے کھڑا ہے اس کو پیچھے کرتے، آگے ایک چھڑی بھی ہوتی تھی کبھی کبھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں، ایسے کر دیتے تھے پیچھے چلو. کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا آگے آؤ، کبھی اس کو پکڑ آگے آؤ. پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا، سب ملا لیا. تکبیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، نماز نہیں پڑھائی. یصفی صفوفنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا، اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں، کانا جب فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا، کنٹینیو رہا، انتقال کے وقت تک رہا، آخری نماز تک رہا. آپ کا یہ عمل برابر رہا، آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کیے ہوئے نہیں پڑھایا. آپ کا یہ عمل کنٹینیو مداومت کے ساتھ باہم لگاتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا. کانا جب فعل مضارع پہ آ جائے تو استمرار کنٹینیو ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا، اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی، یہ نہیں، ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی جب بھی اذا قمنا، جب بھی ہم نماز پڑھتے. سنو، جب بھی جماعت ہوتی، جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے. امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مصلی پہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر، وہ چل رہی دھڑا دھڑ راجدھانی ایکسپریس میں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. اگر ایک ساتھ 4 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی. کوے کی چونچیں، اللہ اکبر سبحان رب العظیم سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک دم کوے کی چونچیں ٹھونکے مارتے ٹھونکے. نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا. بالکل ہندو میں کوئی مسلمان فرق ہی نہیں دیکھتا. جیسے وہی جا رہا ہنومان کی مورتی دکھی، کھوپڑی جلائی، موٹر سائیکل بڑھ گیا آگے. وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائیکل سے اترنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے، اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے ارے آئی پی ایل میچ آ رہا، ابھی سٹا لگا ہوا ہے، کون جیتے گا.
جیتے گا جلدی سے. چلو اسی والی مسجد میں جلدی نماز پڑھ لو, یہ امام صاحب 4 رکعت 4 منٹ میں پڑھا دیتے ہیں, تو جلدی سے نماز پڑھ لی. ہاں یہ جیتے گا یہ جیتے گا. کتنا سٹا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اوفو, بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم, مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے. مولانا جرجیز کا شہر بھی, شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی, چوری چھپے سب پکڑے بھی گئے. اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے تو صبح چھوٹ بھی گئے, کیونکہ مل گیا گرو دکشنا ان کو بھی چھوڑ دیا. یہ حال ہو رہا. تو یہ نبی کا عمل تھا. آج بھی سعودیہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے, کبھی آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے, دیکھیے جیسے ہی مؤذن اقامت کہے گا فوراً امام صاحب کیا کہیں گے؟ استووا صفوفکم, استووا صفوفکم, اپنی صفیں درست کر لو, اپنی صفیں درست کر لو. تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ صفیں درست کرے. دیکھے کبھی کبھی صفوں میں ٹہلے, دیکھے کوئی آگے تو نہیں کوئی پیچھے تو نہیں, دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں, دائیں اور بائیں. جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے. پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے. پھر بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہے یا بائیں طرف, جہاں ان کو کم لوگ نظر آئے پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے, بائیں طرف, یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں دائیں طرف ہی جانا ثواب ملتا, ہم یہیں جائیں گے, ہم یہیں جائیں گے. جان بوجھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بڑا, اب دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام تو یہاں چل, پتہ چلا لائن ادھر لگ گئی, ادھر کوئی ہے ہی نہیں, ادھر سب خالی پڑا رہے گا. تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے, برابر برابر ہونا ہے, برابر برابر. اذا قمنا الى الصلاۃ فاذا استوینا, جب ہم بالکل درست ہو جاتے, جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتی, کبارا, تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر, تب کہتے اللہ اکبر. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے. صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے. صفوں کے بیچ اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے. کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں. چلیے یہ ہو گئی, آؤ عمل ہو گیا. اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں, بڑا اچھا لگے گا آپ کو, سنیے گا. بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جماعت ہو رہی ہوتی ہے, اللہ اکبر, پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے 2 سنت پڑھ لو, کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں, تو ہم فجر کی نماز, ابھی ہماری سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے, تو کیا کرتے ہیں, امام تو نماز پڑھا رہا ہے, وہ کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر, جلدی سے سنتیں پڑھ لی, جماعت میں شامل ہو گئے. غلط ہے طریقہ. اب دیکھیے اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا, عمل بھی نہیں ہے, آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں, لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. دیکھیے وہ حدیث کیا ہے. وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا بعد صلاة الصبح رکعتین, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان, فقال الرجل انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن, فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو داؤد کی. ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو. اس حدیث کے راوی قیس بن عمرو کیا فرماتے ہیں, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, فجر کی نماز. میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. رأى رسول اللہ, جب نماز پڑھا دی آپ نے,
सलाम फेर दिया। एक साहबी आए होंगे, एक साहबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते। तो एक साहबी आए, वो देर से आए। जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, जब आप सलाम फेर चुके तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की। आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई। जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नीयत बांध ली, अल्लाह, और उन्होंने 2 रकात पढ़ दी। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने 2 रकात पढ़ दी। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं। मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली। जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने। जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, कैसे इब्ने अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलात सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी। बाद में उसने 2 रकातें अदा कर दी। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातु सुबही रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो। ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो साहबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस साहबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैनि लतैनि क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती वो मैं नहीं पढ़ सका। क़ज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुज़ू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी। मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना, नहीं, सुन्नतें थी, अच्छा वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी, आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लग़ू और एक बेकार काम कर रहा है। उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए, और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए, कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब
نہیں تھا. اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے, سنتیں چھوٹ گئی, لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں تھا. آپ نے اس کو بولا ذرا کون سی نماز تھی یہ؟ اللہ کے رسول وہ چھوٹ گئی تھی. اچھا وہ تھی. یہ ہے تقریری سنت. اب ہم اندازہ لگائیں, سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے اور ہم